صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آپ کا اور میرا ساتھ اب جیسے رمضان کا ساتھ اس سال کا تو کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے ہمیں رمضان میں کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے قوت گویائی سکھائی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ قوت گویائی نہ آتی ہوتی کہ جس سے ہم بول کے کسی کو بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی بات اس انداز سے کی جا سکتی ہے جس سے کسی کے دل پہ اثر ہو، اور انسان بول کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تو کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس معرفت کے سفر میں ہم مزید اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نام کریں گے۔ 28 کو ہماری تکمیل ہوگی، اس کے بعد ہم دعا بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے جتنے بھی سیکھے اس میں ہم تھوڑا سا ریفلیکشنز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ آج ہم 25واں نام جو اللہ تعالیٰ کا ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے الحسیب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کی توفیق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ اپنی رب کو جانے، اس کو پہچانے، اس سے مانوس ہو، اس کی خشیت اپنائے، اس سے محبت کرے، اس سے تقوی سیکھے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ بچو، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ الحسیب کا جو نام ہے وہ ہے حساب لینے والا یا کفایت کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام جسے ہم کہتے ہیں نا حساب کتاب، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے والی ذات ہے، اور اس نے بھی ہر چیز ٹھیک ٹھیک شمار کر کے رکھی ہے۔ اس نام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی 6 مختلف پہلو ہیں، یعنی کہ آپ اس نام کو اگر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ بہت ہی بنیادی جو مفہوم ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا نام الحسیب ہے، اور اس سے کیا کیا صفات اور کس کس اینگل سے ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گن گن کر رکھتا ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز جو آپ نے پائی پائی اللہ کی راہ میں دی، کسی کو ہیلپ کے لیے دیا یا فضول خرچی کی، ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ اس طرح کوئی بات کی آپ نے کسی کو تکلیف دینے والی، یا کوئی اچھے الفاظ استعمال کر کے کسی کی دل جوئی کی، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ حساب لے گا، کہ پوچھے گا نا کہ تم کیا کر کے آئے تھے زندگی میں، اور اس حساب کا بھی آپ دیکھیں حسیب سے یہ روٹ، ہا سین با اس کا روٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفایت کرنے والا ہے اپنے انسان، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ اس کا حساب کے ساتھ اس کا ریوارڈ بھی انسان کو دکھتا ہے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا ایک مفہوم ہے شمار کرنے والا۔ آپ جو جو عمل کرتے ہیں اس کو ایڈ آن کرتا جا رہا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ الحسیب عظیم الشان قدرت والا، بلند شان والا، کہ وہ الحسیب ہے، یہ کس کی قدرت ہوگی؟ کوئی لکھ کر ہر چیز کا حساب نوٹ ہو رہا ہو، آپ جو بول رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ کے خیالات اور تصورات، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اکثر میں حیران ہوتی ہوں کہ قرآن میں جو آیا نا کہ بعض گمان بھی جو ہے نا وہ برے ہو سکتے ہیں، کہ انسان جو ہے نا اس کے گمان پر بھی چیک ہے، تو میں کہتی ہوں پیچھے کیا رہ گیا؟
کہ آپ پھر جو بات کر رہے ہیں وہ تو لازمی لکھی جا رہی ہے کہ جب آپ کے گمان ہی پہ بھی فوکس ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ گمان کیا کیا میں نے کسی کے بارے میں، اچھا گمان کیا یا برا گمان کیا، کسی سے انسان کے بارے میں کیسے کیا اور اللہ کے بارے میں کیسے کیا. تو ہمارے گمان پر بھی ایک واچ ہے اور اس پہ بھی دھیان کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی بلند ذات ہے کہ وہ حسیب ہے، ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. پھر ایک اسی نام کا ایک مفہوم جو ہے نا، سخاوت کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ جب ہم گن گن کے رکھتے ہیں نا تو ہم پھر دیتے نہیں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ بے حساب سخاوت کرتا ہے. وہ اس طرح انسان کو بے حساب رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کی بے حساب مغفرت کرتا ہے، واسع المغفرہ ہے جس کی وہ چاہتا ہے. تو وہ سخاوت کرنے والا ہے، اس کا ایک نام کا یہ بھی پہلو ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ دنیا میں الحسیب کے جو مختلف ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں، کہ ایک بے عیب ریکارڈ جس کے بارے میں قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف میں، ہم جمعے کو یہ پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، مگر اسے ٹھیک ٹھیک حساب کر کے ضبط کر کے رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پایا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. تو اب دیکھیں جو مقرب فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے ہیں، کہ مقرر کیے ہیں کہ وہ کاتبین ہیں اور وہ حساب لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین. تو لوگوں کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس میں قرآن میں آتا ہے پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور وہ حساب کا پتہ ہوتا ہے اس کو کہ ایک ہم یہ نہیں گن سکتے نا ہمارے سر پہ کتنے بال ہیں، یا ہمارے گھر میں چلو 2-3 درخت ہیں اس کے اندر ایک چلو درخت کے پتے بتا دو، ہم ایک چاق کے پتے نہیں گن سکتے. اب سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. اس طرح سینڈ آپ یہ دیکھیں، جس قدر ریت ہے اس کو آپ پکڑیں تو آپ کی مٹھی میں کتنے ذرے ہیں آپ نہیں کاؤنٹ کر سکتے، پر اس کو علم ہے. بنانے والا وہی ہے نا، اور شمار کرنے والا بھی وہی ہے، اور حساب لینے والا بھی وہی ہے. تو اب دیکھیں کہ جو ہم سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ ہائے کیا اس کتاب کو، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، مگر اسے ضبط کر کے احصاها، صحیح حساب کتاب کر کے صحیح شمار کر کے رکھی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. اس نے فرشتے مقرر کیے، ڈیوٹی پر اپوائنٹ کیے، تو ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں رجسٹر کے رجسٹر بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی جو میں بول رہی ہوں یہ الفاظ بھی ایز اٹ از لکھے جا رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اکیلے میں جو انسان عمل کرتا ہے، صرف بولنے والا نہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ میں کس پوزیشن میں بیٹھ کے کس نیت سے کیا کر رہی ہوں، اور مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان کو اس چیز کی فکر ہو نا کہ مجھے واچ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے نا الرقیب، نگہبان. تو وہ واچ بھی کرتا ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ شاہد بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کیا کس نیت سے کچھ عمل کر رہا ہے. تو اب دیکھیں سورۃ کہف میں ہم یہ آیت ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں نا کہ انسان کے کا نامہ اعمال کو دیکھو کہ کیا اس کتاب کو اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، ٹھیک ٹھیک شمار کر کے رکھی ہے. اب چھوٹی بات سے کیا مراد ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اف ہائے بڑی درد ہو رہی ہے، یا گرمی بہت ہوتی ہے، اف توبہ ہائے 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 آج تو بڑی گرمی ہے. یہ جو ہائے ہائے ہے نا اس میں یہ بھی نوٹ ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں جب ہم والدین کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو اف تک نہ کہو، کہ اف کا کلمہ بھی ان کے سامنے نہ کرو، اس قدر والدین کی جو ہے نا رسپیکٹ ہے اور ان کے احسان، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو آپ دیکھیں کہ اف تک پھر نوٹ ہو رہا ہے نا، کہ کسی نے اف کیا تو کیا پتا چلا کہ ہائے اندر ہی کا اف توبہ تنگ ہی کر دیا میرے ماں باپ نے، یہ کرو وہ کرو. تو وہ اف بھی نوٹ ہو رہی ہے، چاہے ان کے سامنے ہو چاہے اکیلے میں ہونا. تو انسان اس پہ بے خوف نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بے حساب رزق دیتا ہے. یہ اس کی ہے سخاوت پہلا، کہ وہ بہت ہی زیادہ سخی اور رزق دینے میں بھی بے شمار رزق دیتا ہے، بے شمار صبر دیتا ہے، بخشش فرماتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ کفایت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کو مال دیتا ہے نا کہ اچھا باجی آپ نے یہ چلو جی 5,000 لے لیں، اگلے مہینے مجھے واپس کر دینا. تو اگلا کہتا ہے باجی ابھی 2,000 لے لو، 3,000 میں اس سے اگلے مہینے دے دوں گی. تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اچھا 3,000 اس سے لینے ہیں، ایسے چھوڑنے نہیں ہیں. پورا ہم نے حساب کیا ہوتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے نوٹ کیا وہ ڈائری میں پورا حساب لکھتے ہیں، اچھا جی آج دودھ اتنے کا آیا، آج انڈے اتنے کے آئے،
اور اچھی بات ہے، حساب لکھنا چاہیے، اور اس کے اتنے پیسے دینے ہیں اور اس نے میرے اتنے دینے ہیں، اور اس کو عید پہ یہ خرچہ ہونا ہے اور عید پر یہ ہونا ہے اور اس کے ڈریس پہ اتنا آئے گا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات اس قدر ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے کہ وہ ہمیں بے حساب دے رہی ہے نا، کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، بن مانگے دی ہیں، کس قدر اس رب کی ذات ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یا اس کو کچھ دینے میں، اس کی راہ میں کچھ لگانے میں اس طرح گن گن کے دیتے ہیں، ہماری جان نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر مبارک رہتے ہیں نا اس رمضان کی، اس سے جو فائدہ اٹھائے تو کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو اس سے محروم رہنا چاہے، نہ کرے عبادت، نہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، تو وہ پھر نہ کرے کچھ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ضروریات پوری کرتی ہے، وہ کفایت کرنے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب اس کو، اور اس کے لیے اس کا کارساز ہو جاتا ہے جب اب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے میرا رب۔ تو ایک کفایت کا ورڈ بھی اسی سے ہے، کافی سے، کہ حسبنا اللہ، پاک ہے، کافی ہے میرا رب میرے لیے۔ تو وہ انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں سے ہم مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں باجی یہ دے دیں، وہ دے، کہتا ہے جاؤ جاؤ، روز آ جاتی ہوں مانگنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے نا، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے آگے سے وہ نو 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 رپلائی نہیں آئے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جواب میں آپ کو کوئی کمپنسیشن ضرور دیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو وہ کافی ہے انسان کے لیے، تو اس کے لیے انسان اپنے رب پہ جو ہے نا بھروسہ کرے کہ وہ کافی ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، تو انشاءاللہ مجھے بخش دے گا، وہ کافی ہے، وہ حساب کتاب نوٹ کر رہا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ ہاں نہیں دے رہا، اب آج کل حالات اگر ایسے ہیں اور کوئی مشکل ہے تو آپ کہیں کہ وہ کافی ہے، وہ ابھی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے آزمائش کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ کس طرح شکر گزاری کرتا ہے، نہ شکرہ پن دے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کافی ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو گئے۔ مجھے بڑی پسند ہے حدیث۔ سوچیں کہ آپ دیکھیں آپ کے اندر شکر گزاری ہے، آپ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس دفعہ عید پہ کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی نہیں، پچھلے کوئی کپڑے نکال کے صاف ستھرے نہا کے پہن لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ شکر ادا کیا کہ آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ گئے، آپ نے تھوڑی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اس بندے نے، دیکھو میں نے اس کو جو دیا اس پہ یہ راضی تھا، قناعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا جو تھوڑا عمل تھا اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ تو کس قدر اس کی رحمت ہے نا کہ وہ کفایت کرنے والا ہے۔ تو نیکسٹ آپ دیکھیں کہ آخرت میں بھی وہ احتساب لے گا، واپسی اور فوری حساب، کہ آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے سورۃ غافر میں، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب، بہت جلد حساب لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا جو قیامت کا دن ہوگا اس میں کئی لوگ جو ہے نا کلولہ کر کے اٹھ جائیں گے، کئی لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے نا انسان کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دن انسان کو ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی تکلیف تھی اف تک کے بارے میں اگر آپ کو منع ہے اور آپ نے پیرنٹس کے سامنے اف بھی کیا ہے تو آپ سوچیں وہ بھی نامہ مال میں لے آیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی قربانی کی، ایون کہ وہ جو حدیث ہے کھجور والی کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور یا اس کا ٹکڑا دے کے بھی، تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ کسی کو کیا پتا کس نے، آپ نے کھجور، آپ کے پاس ٹوٹل 2 کھجوریں تھی، اس میں ایک آپ نے کسی کو شیئر کر دی، اور ایک جب آپ کھانے لگے تو پتا چلا کوئی بچہ بھی مانگ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو آدھی تم کھا لو آدھی میں کھا لیتی ہوں۔ تو آپ کو دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو جہنم سے بچاتے ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلتا ہے اس لیے کیونکہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے نا، حساب۔ تو ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ غاشیہ میں فرماتے ہیں انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، بے شک ہماری طرف اس کا لوٹنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمہ اس کا حساب لینا ہے۔ اس کانسیپٹ کو اگر انسان سمجھے نا کہ میرا حساب ہونا ہے، جو اللہ ہمارا آسان حساب کرے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن یہ جو فکر ہے نا کہ میرا حساب ہونا ہے، اچھا جو میں گن گن کے پیسے رکھ رہی ہوں، اور آپ دیکھیں آج پتہ نہیں زندگی کا کس ٹائم پہ بلاوا آ جائے نا، اور ہم اپنے لیے مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کپڑے، جوتے، چیزیں۔ تو میں سوچتی ہوں اکثر کبرڈز میں کہ کس قدر ہم نے وہ کپڑے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ جو 2-3 سالوں سے نہیں پہنے نا،
اور ہم اس کو کہتے ہیں جتنا مہنگا سوٹ تھا فلانے برانڈ کا، اور اب میں نہیں اس کو نہیں دے سکتی، چلو کبھی نہ کبھی تو یوز کر ہی لیں گے۔ وہ کبھی نہ کبھی میں سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ موٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ پڑے کا پڑا رہتا ہے، بلکہ مٹی شٹی پڑتی رہتی ہے، اور اب اس کو جو ہے نہیں استعمال کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیوں ہمیں پتہ ہے نا جب ہمارا حساب ہونا ہے کہ کپڑے کتنے استعمال کر رہی تھی، اور پھر جوتے، پھر ہینڈ بیگ، پھر کراکری، اور پھر ادھر ادھر اخراجات ایسے جو ضرورت سے زیادہ انسان فضول خرچی میں استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ انسان سوچے کہ جب یہ جو آیت ہے کہ پھر اس طرف لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے نا، پھر ہم اسے بتائیں گے، حساب لیں گے ہم کہ تم کیا کیا خرچ کیا تھا۔ تو اپنا مال کچھ نکال کے کوشش کریں، جتنے بھی تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان کے، وہ کپڑے جو آپ کتنے عرصے سے نہیں پہن رہے ان کو اچھا سا دھو کے استری کر کے اچھا سا پیک کریں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور اسی طرح اور بھی جو گھر کی فضول فالتو چیزیں جو آپ ابھی آپ کے استعمال میں نہیں ہیں اور آپ کو نہیں لگتا آئندہ بھی استعمال میں ہوں گی، تو ان کو بھی اچھا سا پیک کیجئے، ریپ کیجئے، کسی بچی کی شادی میں یا کسی کو بھی ہیلپ آؤٹ جس کی ضرورت ہو دے دیں، کیونکہ ہم سے حساب لیا جائے گا ان چیزوں کا۔ اسی طرح جب کھانا پکایا کریں تو اتنا ایکسٹرا نہ بنا لیا کریں کہ جو اگلے دن کوئی نہ کھائے، ضائع ہو۔ ہاں اس نیت سے ہے کہ چلو جی آج افطاری میں لوگوں کو ڈبوں میں ڈال کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس لیے زیادہ بنانا کہ ہائے میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاول بنائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے، میں ایک گلاس تو بنا ہی نہیں سکتی، تین چار گلاس سے کم تو میں نے بنا ہی نہیں، اور وہ پھر پڑے رہتے ہیں، کوئی کھاتا ہی نہیں ہے کہ میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اتنا بنائے جتنا استعمال، کیونکہ یہ بھی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی۔ تو اب دیکھیں وہ بدلے کا دن ہے اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو حساب کی پھر فکر ہونی چاہیے نا کہ میرا جب ہر چیز کا حساب ہوگا تو میں کانشیسلی زندگی کیوں نہ گزاروں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں قیامت کے دن میزان میں کیا تولا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ میزان میں ایک جگہ توحید ہوگی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری جگہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا حساب لے گا، اور یہ وہ دنیا کا اسکیل نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ عدالتوں میں پیچھے وہ سائن بنا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ترازو میں تولا جا رہا ہے اور بیلنس کیا جا رہا ہے، کوئی بڑا جی انصاف۔ دنیا کا انصاف اور ہے، آپ دیکھیں وہ اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جو حساب ہوگا اس میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں جو قرآن میں ہوتا ہے نا کہ جو ذرا برابر نیکی ہے وہ لے آئی جائے گی، اور ذرا برابر شر بھی جو ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا خیر اچھا بھلائی کا کام بھی ہوگا وہ لے آ جائے گا۔ سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے نا کہ چٹان میں ہو کہیں بھی ہو وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ اس طرح وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ جو سینوں میں ہے وہ سب کچھ نکال کے، اور زمین اگل دے گی سب کچھ خزانے۔ تو اب دیکھیں انسان کہاں چھپا کے اپنے خزانے اپنے زیور رکھ رہا ہے، کس کے لیے اتنا چھپا چھپا کے، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر زکوٰۃ کہاں پہنچ گئی ہے، کہ کس قدر تولہ مہنگا ہو گیا سونے کا، اور انسان کہتا ہے اچھا زکوٰۃ دینی بڑی مشکل ہو گئی ہے، تو آپ اسی میں سے سونے میں سے نکالیں، اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے کہ نہ خدا نہ خواستہ وہ ایک گنجے سانپ کی طرح جو کہ چمٹ جائے گا اور جسے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں سونا جو تم زکوٰۃ میں دیتے نہیں تھے، کس قدر خوف کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تولی جائے گی ہر چیز، اور اس لیے نیت کا بہت کاؤنٹ ہے نا کہ آپ کا وزن ہوگا اس کا، کہ آپ ویسے دیکھیں گے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن جب ان کو وزن کیا جائے گا تو پتہ چلے گا ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اڑا دی جائیں گی۔ پتہ چلے گا کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری نیت تھی کہ دنیا کی کوئی شو آف کیا جائے، یا میرا بڑا نام ہو، یا مجھے پیسے ملے، یا اور چیزوں پہ تمہارا دھیان تھا، لیکن تمہارے اللہ کی رضا نیت نہیں تھی، خالص اللہ کے لیے تم نے عمل نہیں کیا نا، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، تو پھر اس کے لیے پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ تو کون سی چیزیں نامہ اعمال میں بھاری ہوں گی جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس دن جو پورا پورا حساب ہو تو اس میں ہم نفع مند رہیں، فائدے کی طرف جائیں۔ اس میں کلمہ توحید، کیونکہ آپ دیکھیں توحید جو ہے نا وہ قرآن کا جو موسٹلی مضمون ہے نا وہ توحید پر ہی ہے، کہ مکی صورتوں میں کتنے دلائل ہیں۔ تو اب دیکھیں کائنات میں تو توحید جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیلنس، آپ کا جو نامہ اعمال ہے اس میں سب سے وزنی چیز انسان جو کرے گا وہ اس کا عقیدہ توحید ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، اعمال، اس میں ذکر اذکار اور اچھی جو بھی چیز وہ بھی تولی جائیں گی، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ ظاہری اور پوشیدہ دونوں چیزوں کا حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے، انسان اس کو چھپائے اپنے اندر یا اس کو ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب دے گا، کیونکہ یہ اس کی ثوابدید پہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی اس کی شان کو لائق اور وہ جتنا چاہے گا اس کی حکمت پر مبنی ہوگا۔ لیکن ہم تو اپنا حساب کتاب ساتھ ساتھ رکھیں نا، کسی کا کوئی جو ہے نا ادھار تو نہیں لیا ہوا، کوئی چیز پہننے کے لیے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی ڈبے ہیں، کوئی چیزیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا باجی دے دیں اگلے مہینے شادی ہے تو زیور پہن کے میں آپ کو دے دوں گی، یا کپڑے لیتے ہیں لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے شادیوں پہ سلواتے نہیں، کہتے ہیں اچھا بہن سے لے لوں گی، کزن سے لے لوں گی، اس نے ابھی نئے کپڑے سلوائے ہیں تو میں اس سے پہن لوں گی، سائز بھی آلموسٹ صحیح ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ پڑے رہتے ہیں اور آپ اس کو احتیاط نہیں استعمال کرتے ہو، تو چائے گر گئی، کوئی سویٹ ڈش گر گئی اور آپ ایسے گندے مندے واپس کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز حساب ہوگی نا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم نہیں دے گا۔ کپڑے اپنے کہ آپ باجی خیال نہیں کرتی ہیں، کپڑے سارے گندے ہو خراب ہو گئے، اس پہ لک ہی اس کی بڑی پرانی ہوگی کہ آپ نے اس پہ سو گئی، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، تو آپ سوچیں کہ ایک ایک چیز جو آپ نے کسی سے مانگی ہوئی ہے اور آپ دیتے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے حساب رکھیں، اس طرح امانتیں آپ نے کسی کے سپرد کر دی ہیں، آپ کے سپرد امانتیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو اور آپ نے جس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے، تو چلو کیا ہے برتنوں میں ہم کیا ہے، ہمارے کسی گھر سے برتن آیا تھا بڑا اچھا، اس میں کھجوریں تھیں، اس کو کوئی گفٹ سے کھانے پینے کا سامان تھا، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے جی اس کو اب اپنی جی افطاری کے ٹیبل پہ روز سجانا شروع کیا، میں بھی اب اس میں کھجوریں کرتی ہوں، اب وہ اس کی ڈش تھی اس کو چاہیے ہوگی روز، اب وہ شرما شرمی مانگ نہیں رہی تو آپ اس کی چیز واپس کرتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہ کریں، یہ بھی حساب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز آپ نے لیا اس کو دیں، اس طرح اتنا ہی پکائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اسراف پہ پوچھ ہے نا کہ بہت زیادہ جو آپ نے ادھر ادھر ضائع کیا کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس طرح مال کہاں سے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، سب کا حساب ہوگا، کہ 5 سوال ایسے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں کہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ ان کا جواب نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے عزت دے، جسے ذلت دے، جسے عذاب دے، جسے بخش دے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنا نام اعمال ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے مائنڈ فل زندگی گزارنی ہے، کانشیس ہو کر زندگی گزارنی ہے، میں نے دیکھنا ہے میرا بجٹ کیا ہے، میں بجٹ سے بڑھ کے تو نہیں جا رہی، اگر جا رہی ہوں تو میں دیکھوں کہ میں فضول خرچی تو نہیں کر رہی، میرا مال کا حساب ہونا ہے۔ اس طرح رشتوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ تکلیف دے کہ اگلے کے لیے جو ہے نا اس کے دل پہ تکلیف اور میں نے اس پہ سوری نہیں کیا، تو سوچا اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ دل ملامت کرتا تھا لیکن میں نے اگنور کیا ہے، وہ کیا کہے گی، میں اتنی چھوٹی کو میں سوری کروں، میرے سے چھوٹی ہے۔ آپ سوچیں چاہے نند ہو یا گھر کے بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، یاد رکھیں یہ حساب ہوگا جب ہم اس کے حق میں قیامت میں وہ ہمارا گریبان چھڑے گا، کیوں میری غیبت کی تھی، کیوں میرے پیٹھ پیچھے جو ہے نا یہ کیا تھا، ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو انسان کس چیز کے بارے میں دھوکے میں ہے؟ تو انسان قرآن میں آتا ہے نا ما غرق بربک الکریم، تم اپنے رب کے بارے میں کس چیز میں دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا قیامت آنی ہے، تمہارا حساب ہونا ہے، تو تم میں کس چیز کی جو ہے نا وہ ایک دھوکہ ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں اپنی زندگی ادھر خول چڑھایا ہوا ہے اور تم اس سے باہر نہیں آتے، تو باہر نکلو، آنکھیں کھولو، دیکھو کیا کر رہے ہو، کیسی نمازیں ہیں، نمازوں کی فکر کرو، اپنی تجوید کی فکر کرو، کسی کو تکلیف دیا تو معافی مانگ لو، ضرورت سے زیادہ کھانا نہ بناؤ اور ایسی بناؤ جیسے جو ضائع نہ ہو، پھر اسراف سے بچو، شو آف سے بچو۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز کا حصہ، ایون کہ پانی جو ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں، میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں بیٹے بیچ میں ٹیپ بند کر دیا کریں، وہ ماما میں نے پھر کلی کرنی ہوتی، میں کہتی نہیں پھر بھی بیٹے پانی بہت ضائع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ ایک ایک قطرے کا حساب ہوتا ہے، کہاں زمین سے پانی ختم ہو رہا ہے، تو یہ حساب کون دے گا؟ جب ہم کانشیسلی زندگی گزاریں گے تو ہمیں فکر ہوگی نا، پھر ساتھ آپ دیکھیے اپنا محاسبہ کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، یا فکر کریں اپنی، اچھا دن کی پوری روٹین چیک کریں، ابھی تو رمضان کے مہینے ہیں، سب بڑی ایمانی کیفیت اچھی ہوتی ہے، سب نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی، استغفار کرتے ہیں، اور راتیں تو اب عبادت کی شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ، اس میں عادی تو ختم ہو گئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں کہ میں جو ہوں کیسی مسلمان ہوں، میں جب لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں، میں جو ہے چیزیں تو نہیں رکھتی سنبھال کے، اور کنجوسی تو نہیں کرتی، اور یا بہت فضول خرچی تو نہیں کرتی، کہ کیا حساب دوں گی اپنے رب کو؟ اتنے کپڑے سلوا لیے تھے اور اب جب قرضہ لے کے بھی کپڑے سلوائے، کتنا شوق تھا کپڑے سلوانے کا، اب قرضہ کہاں سے اتاروں گی؟ اور آپ دیکھیں کہ کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا، جس سے آپ نے پیسے لیے اور وہ مانگ بھی رہا ہے کہ باجی میرے پیسے واپس کرو، اور آپ نے شوق میں ضرورت بھی نہیں تھی اور آپ نے جی
5 6 زیادہ ایکسٹرا جوڑے سلوا لیے. تو اب دیکھیں کس قدر ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح کہ ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں پھر ہم سوری نہیں کرتے. اسی طرح مال کہاں سے کماتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، جوانی کہاں گزر رہی ہے، ٹائم ہم کہاں لگا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. پانی سے لے کے آپ سوچیں رات تک کی، جب ہم سوتے نہیں، روٹین کیا تھی، کتنا ذکر کیا فضول ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اور پھر معافی تلافی بھی نہیں کی. تو آپ سوچیں کہ نمازیں قضا کی اور زکوٰۃ بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے نا. انسان کس اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. تو اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا جو ہے نا محاسبہ کیا جائے اور آپ کا حساب لیا جائے. تو اس کے اس خوبصورت نام سے ہم اپنے لیے بہت عملی نکات نکالتے ہیں. نیکسٹ، سب سے پہلے تو کانشیس ہو جائیں، کانشیس ہو کے زندگی گزاریں، مائنڈ فل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو میں کانشیسلی زندگی گزاروں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کروں، نہ بخیلی کروں. ٹھیک ہے، سٹنجی نہ ہو جاؤں، کنجوسی، لالچ اور خود غرضی سے بچوں. اپنے گمان کو بھی چیک رکھوں، وہ بھی، اس پہ بھی چونکہ اس کا بھی حساب ہونا ہے. پھر کثرت سے استغفار کریں کہ کوئی پہلے کمی کوتاہی کی، ضائع کرتے تھے کھانا، کسی کی حق تلفی کی، کسی کا دل دکھایا، کیونکہ حساب تو ہونا ہے کہ آپ نے کسی کے حقوق مارے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا تھا، عدل انصاف سے معاملہ کیوں نہیں کیا تھا. تو آپ استغفار کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کا نام ہم نے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا، الحسیب، تو حساب لینے والا ہے، تو میں تو ریڈی نہیں ہوں کہ میں حساب دے سکوں، اور تو بڑا جلد ہے حساب لینے میں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو کثرت سے استغفار کریں اور آئندہ حساب کتاب میں ٹھیک ٹھیک رہیں، کانشیس ہو کے زندگی گزاریں. پھر اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں اور ان کی تلافی کریں، کہ یہ محاسبہ کریں نا، سیلف انالیسس کریں کہ میں کہاں پہ کمی کوتاہی کرتی ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میرا رویہ تو بہت اچھا ہوتا ہے اور کن کے ساتھ میرا بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے. یہ اتنے میں نے جو ہے نا دو طرح کے ڈبل فیس کیوں بنائے ہوئے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ اور معاملہ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اور معاملہ ہے. اس کا مطلب جنرلی میرا اخلاق اچھا نہیں ہے نا، کیونکہ جو اچھا اخلاق والا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. تو پھر دیکھیں کہ کیوں گناہوں اور غلطیوں میں بہت آگے آگے ہوں، اپنا حساب کی فکر کرے. پھر بلا حساب جنت میں جانے والے اعمال کرے. آپ دیکھیں کہ صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں بغیر حساب کے ان کو بھیجا جائے گا. اس طرح جو صحیح فرقے پہ لوگ ہوں گے، اس طرح بہت کچھ آتا ہے قرآن حدیث میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دیں گے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ انسان وہ اعمال کرے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے عمل ہیں. پھر کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. آپ نے چھوٹے سی جو کھجور کی میں نے اگزامپل دی کہ حدیث میں آتا ہے، تو وہ کھجور جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو اس میں آدھی آپ کھاتے ہیں آدھی کسی کو دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ اور جہنم سے بچا سکتی ہے آپ کو. تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. اور اب تو رمضان کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس میں تو آپ کوشش کریں نیکیاں کرنے کی. ابھی تک کسی کو کوئی روزہ نہیں کھلوایا تو آپ کہیں چلو آج میں نیت کرتی ہوں کسی کو روزہ کھلواؤں گی. آپ سے اچھا سا پیک بنائیں اور کسی کی روز افطاری کروا دیں، اس کو ثواب سمیٹیں. اس طرح کے وہ میسیجز بہت آتے ہیں نا کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، اس کو قرض ادا کرنے کے دے دیں. آف کورس زکوٰۃ میں وہ بھی جا سکتے ہیں. تو آپ نیت کر لیں اور کوشش کریں. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو میرے پاس تو مال ہے، تو میں کیوں نہ دوں اللہ کی راہ میں، میرا تو حساب ہوگا نا. رمضان کے بعد مجھے کیا پتا میری زندگی کتنی اگلے سال رمضان نصیب ہو. عبادت میں ابھی بھی 4 5 راتیں رہ گئی، اس میں بھی کمر کس لیں کہ چلو اس میں بھی میں بہت زیادہ عبادت کروں، اپنے رب سے استغفار کروں کہ وہ میرا نوٹ کر رہا ہے نا اس کا کیا کیا عمل یہ کر رہا ہے. تو معافی تلافی کریں، حساب کتاب اپنا پورا پورا رکھیں. روزے قیامت کے روزمرہ کے جو اذکار، اس میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح شام کے اذکار میں آپ 7 دفعہ پڑھتے ہیں. یہ بہت اچھی دعائیں ہیں، یہ بہت سمجھیں ایک طرح سے اچھے، اگر آپ حاجات کے لیے بھی پڑھیں. نیکسٹ، روزمرہ کے اذکار میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بہت اچھے اذکار ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اور دوسرا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھیں اپنے اذکار میں. اور یہ دعا بہت مانگیں اس راتوں میں، اور جس طرح پڑھتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ليلۃ القدر کی دعا ہے. عام دنوں میں بھی پڑھیں، راتوں کو بھی پڑھیں، اور ساتھ یہ دعا ضرور ایک اٹیچ کر لیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تو مجھے بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے، یا مجھ سے آسان حساب لینا. پوچھا گیا کہ جو ہے آسان حساب کیا ہے نا، کہ کس اصل چیز ہے کہ جو بغیر حساب کی جنت میں چلا گیا اس کی تو پھر جو ہے نا وارے نیارے ہو گئے. تو آسان حساب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پاکو کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ، کیونکہ حساب لینے پہ اللہ تعالیٰ آئے تو ہم کیا حساب دیں گے. سوچیں
کیا ہم نے اکٹھا کیا کیا ہوا ہے، ہم نے نیکیاں کیا کی ہیں، اس میں آدھی جو ہوتی ہیں وہ اس میں نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھیں کس قدر ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس خوبصورت نام سے ہم نے اپنے لیے سبق سیکھا اور کانشیس زندگی گزارنی ہے، استغفار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنا سیلف انالیسس کرے انسان اور اپنے سیلف ریفلیکشن کی طرف آئے کہ میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے کیا آگے کرنا ہے، اور تاکہ میرا آسان حساب لے اللہ تعالیٰ اور کسی نیکی کو معمولی نہ جانے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے علم عمل میں بہت برکتیں دے، ایک دوسرے کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، ملک کے لیے حفاظت کی دعا کیا کریں بہت زیادہ، ایمان کی حفاظت کی، ہم نے اللہ کا نام پڑھا تھا نا الحفیظ، اس کے نام کے ساتھ دعا کیا کریں، جان مال عزت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اور ہمیں بغیر حساب جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔